السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ آرمی چیف کی کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ون آن ون ملاقات، دو طرفہ تعلقات، بارڈر مینجمنٹ، تجارت اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال۔ افغان مہاجرین کے ٹائم فریم کے دوران باوقار واپسی پر بھی اتفاق۔ افغان صدر کا طورخم اور چمن بارڈر کھولنے پر وزیر اعظم عمران خان سے اظہار تشکر۔ افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ آرمی چیف کی چیئرمین افغان مفاہمتی عمل عبداللہ سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف کے ہمراہ وفد میں نمائندہ خصوصی برائے افغان امور محمد طارق بھی شامل تھے۔ ایل او سی پر بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری، جھند روڈ سیکٹر میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ، 2 بچوں سمیت 4 خواتین زخمی۔ پاک فوج کا دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کرنے والی بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پشاور میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، پولیس نے مقابلے کے بعد سنگین جرائم میں ملوث 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دستی بم اسلحہ گاڑی برآمد۔ بنوں میں پولیس مقابلے میں شرپسند امین شاہ مارا گیا۔ امین شاہ ایس ایچ او خبیب کے قتل اور پولیس وین پر حملے میں ملوث تھا۔ سستا پیٹرول عوام کو مہنگا پڑ گیا، ملک بھر میں جاری مصنوعی بحران 10ویں روز میں داخل۔ وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد اوگرا کا ایکشن، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ تیل کمپنیز کو پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسٹیل مل سے متعلق ای سی سی کے فیصلے پر تفصیلی غور، سال ہر سال سے غیر فعال ادارے کا عوام پر بوجھ ناقابل برداشت قرار۔ اعلامیہ کے مطابق اصلاحات موجودہ حکومت کا ایجنڈا ہے، ملکی مفاد میں اصلاحاتی ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کورونا سے متاثر ہونے والے سر فہرست 10 ممالک میں شامل، ہولناک تباہی کا خطرہ۔ عالمی ادارہ صحت نے وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کو خط میں خبردار کر دیا۔ یومیہ 50,000 ٹیسٹ اور 2 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن ضروری قرار، کہا کہ وبا نے ملک کے ہر ضلع کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں، کورونا کے ساتھ ملک کو غربت کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب، کہا کہ معاشرے میں اضطراب کے بجائے اس صورت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حفاظتی اقدامات سے کورونا کا پھیلاؤ محدود کیا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت عالمی ادارہ صحت کے خط پر غور کے بعد اہم نکات قومی سطح پر اٹھائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان، کہا کہ سندھ نے ہمیشہ حقائق اور استطاعت کے مطابق قومی پالیسی بنانے پر زور دیا۔ بدقسمتی سے کورونا کے معاملے میں قومی سطح کی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی۔ ملک میں کورونا وائرس سے ایک روز میں ریکارڈ 105 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 2172 تک جا پہنچی۔ مسلسل چوتھے روز بھی 4000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا، متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,314 ہو گئی۔ شہباز شریف کی نیب لاہور میں پیشی، مبینہ منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کیس میں تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ۔ لیگی رہنما عطا طاہر نے کہا کہ چینی اسکینڈل میں عمران خان اور عثمان بزدار کو کب گرفتار کیا جائے گا۔ اسکینڈل سے 150 ارب روپے کمانے والے جہانگیر ترین کو بیرون ملک فرار کرا دیا گیا۔
लॉर्ड के बुद्धू घर को आए। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी पर फयाजुल हसन चौहान का तबसरा। बोले कि शहबाज शरीफ के कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को उनकी खाम ख्याली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा नैब रडार पर आ गए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में डायरेक्टर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के खिलाफ करप्शन की शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। साबिक वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ भी मुबैना करप्शन के इंक्वायरी का फैसला। अमरीकी खातून सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात का मामला। इस्लामाबाद की अदालत ने सिंथिया रिची को 13 जून को तलब कर लिया। अदालत ने PTA से भी जवाब मांग लिया। रहमान मलिक ने TV इंटरव्यू में ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाने पर सिंथिया रिची को 50 अरब रुपए हर्जाने का एक और नोटिस भिजवा दिया। इस मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ की चेयरमैन हाई काउंसिल बराए मुफाहमती अमल डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई है। हमारी नुमाइंदा गजाला नौरीन इसी हवाले से हमें बताएंगी। गजाला, बताइएगा अपडेट्स क्या है इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज एक रोज़ा दौरे अफगानिस्तान किया है। जब एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे तो उनकी मुलाकात सदर अशरफ गनी और हाई पीस कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला से भी हुई। DG की जानिब से बताया गया है कि इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदे खसूसी बराए अफगान अमूर सफीर मोहम्मद सादिक भी उनके हमरा थे। जबकि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि आर्मी चीफ के दौरे के दौरान मुलाकातों में अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त पर गौर किया गया, जबकि अफगान क़यादत ने अमन अमल में भी सहूलत देने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं उन हवाले से भी गौर किया गया। DGISPR की जानिब से भी बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अफगान क़यादत के साथ मुलाकात के दौरान तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के अमूर भी ज़ेरे गौर आए। जबकि इन मुलाकातों के दौरान इतफाक किया गया कि पाकिस्तान से मुकर्रर वक्त में अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत और बावकार वापसी दोनों ममालिक के दरमियान हालात मामूल में लाने का अहम जरिया है। DGISPR के मुताबिक अफगान सदर ने तुरखम और चमन बॉर्डर खोलने के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दाम की तारीफ की, जबकि अफगान सदर ने अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सालाना मनसूबा राबिता कमेटी की तजवीज़ किए गए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और मैक्रो इकनॉमिक अशारियों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज होने जा रहा है इस्लामाबाद में, और इस इजलास में सालाना मनसूबा राबिता कमेटी की तजवीज़ किए गए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और मैक्रो इकनॉमिक आशारियों की मंजूरी दी जाएगी। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 2.3 तजवीज़ किया गया है। ज़राई शोबे का हदफ 2.9%, सनती शोबे का हदफ 0.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि सर्विस सेक्टर का हदफ 2.8% रखने की तजवीज़ सामने आ रही है। रवां साल GDP ग्रोथ 3% हदफ के मुकाबले में मनफी 0.4 रही और विफाकी तरक्याती बजट के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इसके साथ साथ तिजारती खसारे का हदफ भी मुकर्रर किया जा रहा है, 7.1% होगा। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 1.6% करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की रफ्तार में कमी का तखमीना लगाया गया है, जबकि हुकूमती आमदनी में इजाफा, गैर तरक्याती अखराजात कम करने, सब्सिडी को मज़ीद टारगेट बनाने की तजवीज़ भी है। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती अखराजात को मज़ीद तखसीस के तहत लगाने की तजवीज़ है और GDP में सरमायाकारी के तनासुब का हदफ 15.4% से बढ़ाकर 15.8% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। GDP में कौमी बचत स्कीम का तनासुब 13.9% से बढ़ाकर 14.2% तक करने की तजवीज़ है। फीकस आमदनी 2,14,000 रुपये वाले जो घर हैं उनके लिए भी तखमीना लगाया जा रहा है।
انہیں بڑھا کر 2,30,000 روپے کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ بجٹ اہداف کا حتمی فیصلہ کل قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ کورونا کے سبب متوسط طبقہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ بلوچستان کے تاجروں اور سیاسی شخصیات نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وفاق سے اپیل کی کہ بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں فنڈز مختص کیے جائیں۔ دیکھیے شہزاد ممتاز کی رپورٹ۔ عام لوگوں کی معاشی حالت پہلے ہی ٹھیک نہ تھی، رہی صحیح کسر کورونا نے پوری کر دی۔ لاک ڈاؤن سے عام آدمی کا بجٹ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر بدرالدین کاکڑ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پھنسی عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس ٹائم بلوچستان میں غربت کا شرح جو ہے، جو ان کے لوگوں کے اعداد و شمار بتاتے ہیں گورنمنٹ کے، یہ کوئی 75% سے 70% پہ پہنچ چکا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ بجٹ کے ساتھ جو گزارشات آپ کے چینل کے توسط سے میں کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی میں اقوام بالا کو کہتا ہوں کہ آٹا جیسی ضروری چیز جس کو گورنمنٹ نے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بلوچستان میں اس ٹائم آٹے کی جو 100 کلو کی قیمت ہے وہ کوئی 6,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے ان حالات میں جہاں پہ آمدنی کا ذریعہ محدود ہو گیا ہے، لوگوں کے وسائل محدود ہو گئے ہیں، لیکن اس حالات میں 6,000 روپے کا آٹا خریدنا لوگوں کے لیے مال ہے۔ بلوچستان میں روزگار کی صورتحال پہلے بھی بہتر نہ تھی۔ لاک ڈاؤن نے خاص طور پر دہاڑی دار مزدور کی کمر توڑ دی ہے۔ لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل ہوا تو اکثر مزدور روزگار کی تلاش میں گھروں سے نکلتے ہیں، کبھی کام مل جاتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما محمد عظیم کاکڑ نے وفاقی بجٹ میں بلوچستان کی ترقیاتی اسکیمات کے لیے فنڈز مختص کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ صوبے میں روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ اس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر ان پیسوں کے اندر اتنی بڑی نوعیت کے جو منصوبے ہیں، جیسے کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے یا کوئٹہ یوب شاہراہ ہے، یہ تو نہیں بن سکتی صوبائی حکومت کے بجٹ کے اندر۔ وفاقی بجٹ کے بعد بلوچستان کا بجٹ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ سے تقریباً ہر طبقے کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آئندہ بجٹ میں کس کو کیا ملتا ہے، بس تھوڑا سا اور انتظار باقی ہے۔ کیمرہ مین منیر احمد کے ساتھ شہزاد ممتاز، کوئٹہ اب تک۔ لاہور میں چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ پولیس وارداتیں روکنے میں ناکام ہو گئی۔ تھانہ نوا کوٹ کی حدود میں ڈاکو گھر کا صفایا کر گئے۔ متاثرہ شہری نے تھانے میں درخواست جمع کروا دی۔ لاہور سے ہمارے نمائندے اس وقت فرحان علی خان ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ کیا اپڈیٹ سے فرحان؟ بالکل، یہ نوا کوٹ کے علاقہ میں قرۃ العین نامی خاتون ہے، ان کے گھر جو ہے ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ یہ واردات حضور اسٹریٹ سوٹی وال میں ہوئی ہے۔ خاتون نے پولیس کو جو درخواست دی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو ہے گھر میں تقریباً جو ہے 3 ڈاکو داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ڈکیتی کی واردات کی۔ انہوں نے بچوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا، اس کے بعد دوسرے کمرے میں بند کر دیا اور گھر کے جو سامان ہے وہاں سے تقریباً 1 لاکھ نقدی، موبائل فون، اس کے بعد جو دیگر الیکٹرانکس کا سامان تھا وہ بھی وہاں سے لوٹ لیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کو اس واقعے کی درخواست دے دی گئی ہے اور ابھی تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا لیا جائے گا۔ جی، آپ نے اپڈیٹ کیا فرحان، بہت شکریہ۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے قانون کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے رخصت رولز 1981 میں ترمیم اور ریورس موبلائزیشن فائنانس کمیٹی 2019-20 سمیت دیگر سفارشات